اب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے. اب تک ایک صبر کا سفر تھا, اب اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ نکالتے ہیں. تلاوت سنیے, کتاب سامنے رکھیے, عربی عبارت کو دیکھیے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے. تو ایک وقت میں 2 عبادتیں کیجیے, سنیے بھی اور دیکھیے بھی. ٹھیک ہے, تو چلیے آیت نمبر 43 سے 57 تک. اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار, مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ, اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. انہوں نے کہا, یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے بھی نہیں. اور ان دونوں میں سے جو شخص قید سے رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا, کہنے لگا, ذرا تم مجھے قید خانے تک تو بھیجو, میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف, اے بہت ہی سچے انسان, ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں, تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ بھی جان لیں. اس نے کہا, تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے, سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دینا, سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے, جو غلہ اس میں تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے, یعنی تم اسے کھا لو گے, سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس بھی نچوڑیں گے. اور بادشاہ نے کہا, اسے میرے پاس لاؤ. تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا علیہ السلام, اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. بادشاہ نے کہا, اے عورتوں, تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی, اللہ کی پناہ, ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی. عزیز کی بیوی کہنے لگی, اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے, میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا, اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی, اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا, اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے, سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رحم فرما دے. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بادشاہ نے کہا, اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں. پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا, آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو. یوسف نے کہا, مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, میں بہت حفاظت کرنے والا, خوب علم رکھنے والا ہوں. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا, وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا تھا. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں, اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے, یقیناً ان کے لیے آخرت کا بہت ہی اچھا اجر ہے. اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ دیکھتے ہیں ہم, جہاں ان کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس کا سلسلہ بھی ایک خواب سے شروع ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے خواب ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. بہرحال اصل مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا انسان کبھی سوچتا بھی نہیں, جن کے بارے میں کبھی غور بھی نہیں کیا ہوتا انسان نے. انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ اچانک اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جو ہمارے نزدیک بالکل ایسا مسئلہ تھا کہ جیسے کنویں میں گرنے والی بات کہ باہر نکلنا مشکل. پھر آپ دیکھیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اب ہے تو الٹ بات نا, یعنی جو موٹا یا طاقتور ہے وہ کمزور کو کھائے گا, یہاں کمزور موٹے کو کھا رہا ہے, تو یہ کیا ہوا. اور 7 سبز بالیاں ہیں اور کچھ سوکھی زرد بالیاں ہیں. پہلے وہ اپنے اہل دربار کو کہتا ہے کہ تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کر سکتے ہو.
اب آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نجات دینا تھی تو اس نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا. جب لوگ سو رہے تھے اور سوتے میں اس نے ایک ایسی چیز دیکھی, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بادشاہ کے نزدیک یہ خواب بہت انیوژل تھا اور اس کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی, لیکن اہل دربار نے کوئی اہمیت نہیں دی. وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس ایسے ہی پراگندہ خیالات ہیں آپ کے. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. یہ درباریوں کی جہالت تھی اور خود پسندی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے, صرف یہی کہہ دیتے. تو الٹا بادشاہ کو کہنے لگے نہیں, یہ آپ کے ایسے خیالات ہیں, الجھے ہوئے خیالات ہیں, کنفیوز ہیں آپ, تو اس لیے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. درباریوں نے بس ایسے چند لفظ بول کے جھوٹی تسلی دے دی بادشاہ کو, لیکن بادشاہ مطمئن نہیں تھا اس تسلی سے. اب اتنے میں وہی بندہ جو جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کی تعبیر بتانے کے بعد چھٹ کے آیا تھا واپس اپنی جاب پہ, بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا, اس نے کہا کہ مجھے بتائیے, میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ. اتنے سال وہ بھولا رہا, حالانکہ اس کو یوسف علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ جا کے اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا, لیکن اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا. یہ کہنے کو چند لفظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, لیکن اگر ہمیں یہ بات یاد رہے نا تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹریفک ہمیں مل جاتی ہے, تو ٹریفک میں کون ہے جو کبھی پریشان نہیں ہوا؟ ہر شخص ٹریفک کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کب پہنچیں گے. کبھی وہ میپ کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ گھڑی کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ دائیں دیکھتے ہیں, کبھی وہ بائیں دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھتے ہیں, کبھی کچھ دیکھتے ہیں, کبھی سارا وقت اس میں گزرتا ہے, بے چینی بے چینی بے چینی. اگر اس وقت آپ ایک جملہ یاد کر لیں کہ پہنچنا اسی وقت ہے جو اللہ نے لکھا ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے, نہ اس سے پہلے پہنچ سکتی ہوں نہ اس کے بعد پہنچوں گی, تو آپ کے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی اور آپ اپنا ذکر جاری رکھیں گے, اور آپ کوئی بے جا تبصرہ نہیں کریں گے, نہ گاڑیوں کے اوپر, نہ لوگوں, نہ ڈرائیورز کے اوپر, نہ ٹریفک کی باتوں پہ, کسی چیز پہ بھی نہیں. آپ اپنا دھیان ہی ہٹا لیں گے. اب آپ کا پورا فوکس کس پہ ہو جائے گا؟ یا تو کوئی اچھا لیکچر سنیں, یا ذکر کریں, یا تلاوت سنیں, یا کوئی سورت یاد کر لیں. آپ کا وہ سارا سفر ہی خوشگوار ہو جائے گا, ٹوٹل سیناریو چینج ہو جائے گا. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. اسی طرح بعض اوقات بچوں کی شادی میں ڈیلے ہو جاتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, اللہ کو پتا ہے کیا وجہ ہے. ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے پریشان, ہر ایک سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس شادی کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے نہیں ہونی. اب اس وقت کو آپ چاہیں تو بے چینے کو گزار لیں اور چاہیں تو آرام سے گزار لیں, اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور دعائیں کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. کیا زندگی میں کبھی کوئی کام پریشان ہو کر بھی ہوا, یا ہماری پریشانیوں سے وہ کام بہت اچھا ہو گیا؟ بلکہ پریشان رہنے سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. انسان ہرٹ ہوتا ہے تو کس کو تکلیف دیتا ہے؟ اپنے آپ کو دیتا ہے, بیماریاں مول لے لیتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اوپر بعض اوقات بڑی شدید قسم کی بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ پریشانیوں کو دن رات پالے رکھتے ہیں. ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں, اسٹروکس ہو جاتے ہیں, انسان ایک مصیبت میں گر جاتا ہے. لہٰذا میری نصیحت اس صورت کی روشنی میں آپ سب کے لیے اور خود اپنے لیے یہ ہے, پریشان ہونا چھوڑیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے, اس وقت کا انتظار کیجیے جب اللہ نے آپ کے لیے کشادگی لکھی ہے. تو یہاں پر وہ وقت آ گیا, اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا, اور پھر وہی شخص واپس جیل خانے میں آتا ہے. عام لوگ تو جیل میں دوبارہ جا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ چونکہ ایک بادشاہ کا ورکر تھا, خادم تھا, تو اس کے پاس ایسی اتھارٹی تھی کہ اندر جا کے اس کو ملنا تھا یوسف علیہ السلام سے, اور جا کے یوسف ایھا الصدیق, یوسف جو بہت سچے انسان ہو. کن لفظوں سے یاد رکھا. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ لوگ ہمیں کیا سوچتے ہیں, ہم سچے ہیں یا دھوکے باز ہیں, یا مکر و فریب کرنے والے ہیں, کون ہیں. کیا نان مسلمس کے اندر ہماری پہچان, جن سے ہمارا انٹریکشن ہے, کیا وہ ہمیں سچا سمجھتے ہیں اور ہمارے حق میں سچائی کی گواہی دیں گے کہ ہم چھٹی لینے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کوئی کام ہمارا نہیں بنتا, ہم کہتے ہیں وہ کچھ نام لگا دیتے, کسی کا نام لگا دیتے, کچھ کرتے ہیں. جھوٹ فائدہ نہیں دیتا, جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. لہذا
سچائی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. یوسف ایھا الصدیق، یہ نہیں کہا ہے یوسف اے قیدی، اے مجبور انسان، نہیں. جیل میں رہتے ہوئے اس نے ان کی سچائی، پاکیزگی، حسن اخلاق سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور جو تعبیریں انہوں نے بتائی تھی وہ بھی بالکل سچی نکلی تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے شراب نچوڑنے والا بادشاہ کا، کیونکہ وہ تعبیر یہی بتائی گئی تھی نا جو بچ کے گیا تھا، لیکن اس کے اندر ادب کتنا ہے اور کس طرح اچھے طریقے سے آ کے اپنا خواب پوچھتا ہے. ہمیں تو کسی سے سوال کرنے کا بھی ادب نہیں ہوتا، ہم ایسے ہی ابرپٹلی کسی سے سوال کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو خواہ مخواہ کی لمبی تمہید باندھ کے وقت ضائع کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مثلا آڈیو پہ آپ میسج پہ کسی کو سوال پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے آپ سے جواب چاہیے، امید ہے آپ میری مدد کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی بات شروع کر دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی بات، 5 منٹ کے میسج کر دیتے ہیں اور بات اتنی سی ہوتی ہے، اپنا وقت بھی ضائع دوسرے کا. جب کسی سے کوئی کام ہو تو پہلے سوچ لیا کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے، یہ نہیں کہ آڈیو کھول لی اور اس کے بعد بے دریغ بولتے چلے گئے اور دوسروں کو پریشان کیا. دوسری بات آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رویوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، خود کو ہر جگہ احسان کے رویے پہ رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے آ کے خواب سنایا. اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہنے لگے کہ تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے. فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان 7 سالوں میں تم جو کچھ کاٹو گے اس کو اس کی بالی میں، جیسے گندم وغیرہ جو بھی بیج ہوتے ہیں ان کو ان کی بالیوں میں ہی رکھنا، ان کو صاف نہیں کرنا، نکالنا نہیں، کیونکہ اس میں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل انتظام کیا ہے گندم چاول وغیرہ کو محفوظ رکھنے کا، کہ پیک کر کے بھیجا، ہمیں ایک ایک دانے کو پیک کیا ہے، اور جب تک وہ پیک رہتا ہے اس کو کیڑا نہیں کھاتا، وہ خراب نہیں ہوتا، سالوں سال بھی بالکل فریش رہے گا. جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال لیں. کہنے لگے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، بس تھوڑا سا اس میں سے نکال کے جو کھانا ہے صرف وہ نکالنا، باقی وہیں رہنے دینا، اس کو سیو کرنا. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ، پھر اس کے بعد 7 سال کی کھیتی باڑی کے بعد، اچھے دنوں کے بعد 7 سال مشکل کے آئیں گے، جس میں وہ سارا جو تم نے 7 سالوں میں سیو کیا ہوگا وہ ختم کر دو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، ان 7 مشکل سالوں کے بعد پھر کیا آئے گا؟ ایک سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں تم رسم چھوڑو گے اور خوشحالی ہو جائے گی. آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا. بیچ کا جو مشکل وقت ہے ان معاملات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، صرف تعبیر نہیں بتائی، اگر مشکل آ رہی ہے تو اس کا حل بھی ساتھ بتایا. اگر اللہ نے آپ میں سے کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے یا کوئی آپ سینس کر سکتے ہیں اور کسی کو آپ بتاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو ابرپٹلی یا نہ کہیں تمہارے پر مصیبت آنے والی ہے، نہیں. میں کہیں کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات خواب کی مشکل تعبیر ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ دوسرے کو بتانا آسان نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی پیارے کی تو اس کے رشتہ دار کو بتانا آسان نہیں ہوتا. ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو بچے کو بتانا آسان نہیں ہوتا کہ تمہاری ماں چلی گئی. تو یہ بھی طریقہ سیکھیے کہ لوگوں کو کس طرح اپروچ کرنا ہے، مشکل باتیں کیسے کرنی ہے، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. اور اس سے بھی انسان کی ویلیو بڑھتی ہے کہ دوسرے نے میرا پاس رکھا، لحاظ رکھا. لہٰذا وہ بتاتے ہیں کہ پہلے چند سال اچھے ہوں گے، شادابی کے سال ہوں گے، اور اس میں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. کم سے کم خوراک استعمال کرو، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھو تاکہ تم آئندہ سالوں میں آسانی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکو. اور اس خواب سے اور اس کی تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. آسانی آئی پھر تنگی آئی، تنگی کے بعد پھر ایک سال ایسا آیا کہ خوب خوب بارشیں ہوئی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کو سچا خواب بھی آ سکتا ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ تعبیر کے لائق نہیں ہوتے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. پھر اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. بادشاہ کو جب یہ تعبیر پتہ چلتی ہے تو وہ تو بہت امپریس ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے بالکل صحیح بات کی، ایسا ہی لگتا ہے. وقال الملک اتونی بہ، اب بادشاہ کہتا ہے اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، وہ ایلچی واپس جاتا ہے، ایمبیسڈر واپس جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو، بادشاہ نے بلایا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی آپ جائیں واپس اور آپ اس سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. یعنی پہلے میرا
کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے, اس کے بعد میں باہر آؤں گا. جو اس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے, پہلے وہ الزام صاف ہونا چاہیے, تو الزام ختم ہو تو میں باہر آؤں. کتنا صبر تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے اشارہ ملا چلو باہر نکلو, وہ بعد میں دیکھا جائے گا, لوگوں کے ساتھ نپٹ لیں گے. اب یہ آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی زبردست حکمت کی بات تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برائی کی دعوت دی تھی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. لیکن یہاں یہ نہیں کہتے کہ جا کے عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو, کیا کہتے کہ سزا تو اسی نے دلوائی تھی, ان عورتوں نے تو نہیں دلوائی تھی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام پر اس عورت کا احسان بھی تھا. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, تکلیف بھی دیتے ہیں. تو ہمیں کون سا رویہ یاد رکھنا چاہیے؟ احسان والا. وہ اجتماعی طور پر عورتوں کی بات کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ جا کے عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو تم نے مجھے جیل میں ڈلوایا تھا, اب تم کیا کہتی ہو کہ میں نکلوں یا نہیں, اس کا ذکر نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بہترین طریقے سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور یہاں سے اس خواب کی تعبیر سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کا حسن ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا, آزمائش کا باعث بنا, لیکن علم رہائی کا باعث بنا. تو فضیلت کس کی؟ علم کی. عام طور پر ہم لوگوں کی شکل و صورت پہ جاتے ہیں, علم سے نہیں متاثر ہوتے, علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یا اگر ہمیں دو چیزوں میں ایک چوائس دی جائے کہ یہ اتنے پیسے ہیں, یا جا کے یا تو اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو, کئی طریقے چل رہے ہیں اسکن کیئر کے اور ادھر ادھر کے, یا پھر یہ کہ تم اس سے ایک کتاب خرید لو اور اپنا علم بڑھا لو, تو ہم کہاں پیسے لگائیں گے؟ ہم کس پہ جاتے ہیں؟ ہم لکس پہ جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے, خاص طور پر خواتین کی بہت بڑی ویکنیس ہے. ٹھیک ہے, لکس ریزنیبل ہونی چاہیے, صاف ستھرے رہیں, لیکن آپ کی اصل ویلیو آپ کی قابلیت کے ساتھ ہے, آپ کے علم کے ساتھ ہے, آپ کی حکمت کے ساتھ, آپ کی ڈیلنگ کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کی لوگوں کی خدمت کی وجہ سے, کہ آپ کتنا دوسروں کے کام آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دو لوگ ہوں, ایک آپ کے کام آ رہا ہے اور ایک بڑا خوبصورت کرسی پہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کو کون پیارا ہوگا؟ جس کی لکس نہیں بھی اچھی لیکن آپ کے کام آ رہا ہے, آپ کی خدمت کر رہا ہے, وہ آپ کے دل میں زیادہ مقام رکھے گا. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود سے تہمت کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس اور پہلے اس مسئلے کو صاف کرو. اب بادشاہ کو میسج مل جاتا ہے تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ. سب عورتوں کو بادشاہ جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیا تمہارا حال ہے, تو کیا تمہارا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو سیڈیوس کیا تھا. سب کٹھی بول اٹھی, قلنا حاشا للہ, کہنے لگی اللہ کی قسم, ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی, وہ تو بہت نیک انسان ہے, بہت اچھا انسان ہے. اب وہیں پر امراۃ العزیز الگ سے بول اٹھی, ساری عورتوں نے تو قسم کھا کے گواہی دے دی. قالت امراۃ العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. عزیز کی بیوی کہنے لگی, زلیخا کہنے لگی, اب حق بالکل واضح ہو گیا, حق صاف نظر آ رہا ہے, میں ہی تھی جس نے اس کو سیڈیوس کیا تھا, میں ہی تھی جس نے اس کو برائی کی طرف دعوت دی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. سچائی کی بات بار بار ہو رہی. یوسف ایھا صدیق, یہاں بھی انہ لمن الصادقین, تو سچ جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے. اور یہاں اب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوگی, سب عورتوں نے گواہی دے دی, معاملے کی تحقیق ہو گئی. کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب میں باہر آؤں تو پھر مجھ پر کوئی الزام نہ ہو, میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اور میری برات ظاہر ہو چکی ہو. ذالک لیعلم, یہ کام اس لیے انہوں نے کیا تھا تاکہ عزیز مصر جان لیں, انی لم اخنہ بالغیب, کہ میں نے چھپ کر اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی, میں نے اس کی بیوی کی طرف کوئی بری نظر نہیں اٹھائی, میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی, میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, پھر عاجزی دیکھیے, تواضع دیکھیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور میں بہت پاک باز انسان ہوں, حالانکہ وہ پاک پیغمبر تھے اللہ کے. ہونا یہ چاہیے کہ
لوگوں کی نظر میں آپ بڑے ہوں لیکن اپنی نظر میں آپ کو اپنی غلطیاں ہر وقت نظر آتی رہیں. ہمارا حال الٹ ہے, ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا سوچے گا اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے. قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو, اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پر بہت زیادہ اکساتا ہے. نفس تو انسان کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے وہی برائی سے بچ سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں, ایک باہر ہے ایک اندر ہے. باہر شیطان ہے اور اندر ہمارا نفس ہے. اس لیے علم حاصل کرتے رہیے نفس کے تزکیے کے لیے, نفس کو پاک کرتے رہنے کے لیے. اور قرآن مجید سے زیادہ کوئی چیز نفس کو پاک نہیں کرتی. برے خیالات سے, حسد سے, نفرت سے, بغض سے, شرک سے, کفر سے, نفاق, منافقت سے, دو رخ پن سے, خیانت سے, حرص سے, لالچ سے, یہ ساری برائیاں ہیں نفس. ان ساری برائیوں میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ قرآن کے ساتھ کثرت سے تعلق رکھنا اور سمجھ کے پڑھنا قرآن مجید کو, تاکہ ہم اپنے اندر کے دشمن سے بچ سکیں. کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, یعنی زیادہ نقصان انسان کو اپنے اندر سے ہوتا ہے. شیطان باہر سے اٹیک کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, اور اندر کا نفس یا اسے قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے. قبول کر لے تو بھٹک جاتا ہے انسان, انکار کر دے تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی آپ کے دل میں شیطان بہت وسوسے ڈال رہا اور آپ کو برے برے خیالات آ رہے تو ایک کام ضرور کیجیے جو میں سب کو بتاتی ہوں. 3 دفعہ پڑھیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, اور پھر اس کے بعد اپنے دل پر تھتکاریے تھو تھو تھو, ایسے کر کے چھو چھو نہیں کرنا, تھو کرنا ہے. یعنی شیطان پہ جو دل پہ آ کے قبضہ جمانے لگا ہے اس کو دھتکارنا ہے, اس کو مارنا اور باہر نکال دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کچھ دنوں میں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو کوئی نیگیٹو تھنکنگ تھی آپ کی, یا برے خیالات تھے, یا ڈپریشن تھا, یا پریشانیاں تھی. اور اگر آپ کے اوپر زیادہ اٹیک ہے نا, کیونکہ ڈپریشن اور غم اور یہ چیزوں کے پھنس جانا, اس کے اندر گر جانا, کنویں میں گر جانا, یہ دراصل شیطان کا وار ہوتا ہے جو اللہ سے نا امید کر دیتا ہے اور انسان کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے, شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے اپنے نفس کو مضبوط کرنا چاہیے کہ شیطان اس پہ اٹیک نہ کر سکے. اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. ایاک نستعین کتاب ہے نا, اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو نفس کی 3 اقسام ہے. نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے, نفس لوامہ کہ جب وہ برائی دل میں آتی تو انسان ملامت کرنے لگتا ہے خود کو, اور تیسرا نفس مطمئنہ جب انسان نیکی کو پسند کر لیتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر اطمینان آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ وقال الملک اتونی بہ, اس کو میرے پاس لے آؤ, استخلص لنفسی, میں اس کو اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں اس کو اپنا خاص سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں یا اپنے اسپیشل لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام اب آ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ صاف ستھرے ہو چکے ہیں. فلما کلمہ, پھر ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. بادشاہ باتوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے. قال انک اليوم لدینا مکین امین, کہ تم آج سے ہمارے پاس مقام حاصل کر چکے ہو, مقام پا چکے ہو, بہت امانت دار ہو, یعنی تم ہمارے خاص بندوں میں سے ہو, تمہیں اب یہاں پر قرار مل گیا ہے, اب تمہیں یہاں سے کوئی نقصان نہیں دے گا, کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے. بھائیوں نے تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لا کے بادشاہ وقت کا مقرب بنا دیا, اور الٹیمیٹلی بادشاہی بنا دیا, تخت پر لا بٹھایا. یوسف علیہ السلام چونکہ ملک کی حالت دیکھ رہے تھے کہ آئندہ کیا مشکل آنے والی ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس قوم کی خدمت اور مدد کر سکتے ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض, انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, میرے سپرد کر دیجئے یہ سارا اب انتظام کہ جس کی وجہ سے قوم کو آئندہ قحط سے بچایا جا سکتا ہو. انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں, میں آپ کے ریسورسز کی حفاظت کروں گا, اور مجھے علم بھی دیا گیا ہے, میں علم والا بھی ہوں. کسی بھی جاب پر اگر کسی کو اپوائنٹ کیا جائے تو یہ 2 کوالٹیز اگر اس کے اندر ہوں تو آپ سمجھے کہ آپ کا کام, آپ کی کمپنی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. کام کرنے والا امانت دار اور ریسورسز کو ضائع نہ کرے,
اور ساتھ اپنا کام بھی جانتا ہوں. اب یہ علم سراسر دنیا کا علم ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں لیکن اللہ نے ان کو دنیا کا علم بھی دیا ہے. یہ اللہ ہی نے سکھایا تھا. اسی کی بنیاد پر انہوں نے خواب کی تعبیر کی تھی. اس لیے آپ کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کریں, کوئی حرج نہیں, ضرور کریں, آگے بڑھیں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنے علم سے. آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر بننے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑتی, زندگی کھپ جاتی ہے, لیکن پھر ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں کتنے لوگوں کو راحت ملتی ہے, مشکل سے نجات ملتی ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی شفا ملتی ہے. تو اگر وہ پڑھیں گے نہیں, آگے نہیں نکلیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ ہم مسلمانوں کو صرف کھانے والا اور لینے والا اور لالچ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دینے والا ہونا چاہیے. ہمیں ان سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے, دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. مومن صرف آدھا کام نہیں کرتا, مومن پورا کام کرتا ہے. سب لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں صرف دنیا کا فائدہ پہنچاتے ہیں. مسلمان ان سے زیادہ بہتر کام کرتا ہے. اگر امانت داری سے کرے, وہ ان کی دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی سوچتا ہے, ان کی ہمیشہ کی کامیابی کا سوچتا ہے. اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عام حالات میں کسی کو اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے کوالٹیز بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں آپ کا سی وی مانگا جائے وہاں سچی سچی بات بتا دیں, نہ کثرت نفسی سے کام لیں اور نہ ہی غلط بیانی سے. کچھ لوگ سی وی میں وہ باتیں لکھ دیتے ہیں جو ان کے اندر ہوتی نہیں, اور پھر جب جاب پہ جاتے ہیں چند دن کے بعد ایک چھٹی کروا دی جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں نکلے جو وہ تھے, وہ کام نہیں دیا, وہ انہوں نے سروس دی نہیں. تو یہاں پر عام انسان کو اپنا تزکیہ نہیں کرتے رہنا چاہیے, ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, اپنے نیکیوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. لیکن جہاں ضرورت ہو کسی کام کو کرنے کے لیے تو وہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں اور میں یہاں آپ کی مدد کر سکتی ہوں یا اس جاب کے لیے سوٹیبل ہوں. تو جو کام کر سکتے ہوں اس کے لیے خود کو پیش کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے یوسف کو علیہ السلام زمین میں ٹھکانہ عطا کیا, وہ جہاں چاہتا جگہ بنا سکتا تھا. اب ان کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز تھی, ہر طرح کی آسانیاں تھی, وہ جو چاہے کر سکتے, ان کو پورا اختیار مل گیا تھا اور جہاں چاہتے رہ سکتے تھے, جو چاہتے کر سکتے تھے. ساری پابندیاں ختم, جیل خانے کی قید بھی ختم, اور کنویں سے بھی باہر نکل آئے, اور عزیز مصر کے گھر کی مشقت سے بھی باہر نکل, غلامی کی زندگی سے بھی باہر نکل آئے, اور اب اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں, اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ محسن بننا, نیکی کرنا, اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت بے لوث ہو کے کرنا, نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر کرنا کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا. بعض لوگوں کی مدد کرنے میں آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے نا, آپ کو الٹا دینا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. کوئی بات نہیں, جس کے لیے کیا اس نے تو دیکھ لیا, اس نے تو لکھ لیا, وہ تو ضرور صلہ دے گا. محسنین ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ محسنین سے مراد صابرین ہیں. یہاں کنویں میں صبر کیا, غلامی میں صبر کیا, جیل میں صبر کیا, حرام کاموں پہ صبر کیا جس کی طرف ان عورتوں نے دعوت دی. جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر پھر اللہ کی رحمت صبر کی شکل میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں اگر آپ صبر کریں, نیکی کا رویہ اختیار کریں, اتنی ہی بڑی مدد آپ کے لیے آئے گی, اتنی ہی بڑی آپ کے لیے مدد آئے گی, اور اتنے ہی بلند درجات آپ کو ملیں گے. لیکن عموماً ہم صبر نہیں کرتے, لہٰذا دوسروں کی نگاہ میں اپنا مقام پہلے سے بھی گرا لیتے. جو پہلے کچھ تھوڑی بہت قدر تھی وہ بھی گئی بے صبری کی وجہ سے. صبر کرنے کی وجہ سے انسان عزت پاتا ہے. صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو زمین پر بندوں کے اندر مقبول کر دیتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور وہ تقوی اختیار کریں. ان کو تو آخرت کا اجر ضرور ملے گا. یہاں کیوں بتا دیا گیا کہ اگر دنیا میں آپ کو اپنی ساری تکلیفوں پر اجر نہیں بھی ملا, آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بھی بدلے, آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا, وہ تو ضرور ہی ملے گا.
احسان کرنے والوں کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت بھی ملے گی، لیکن اگر دنیا کم بھی ہے تو آخرت میں بہت کچھ ہے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی قرار کا، ٹھکانے کا، جم کے رہنے کا گھر ہے۔ یہاں سے تو کبھی انسان ادھر سے ادھر موو ہو رہا ہے، اور کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی اس شہر میں رہنے، کبھی اس ملک میں رہنے، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہلچل چل رہی ہے زندگی میں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی دنیا میں کچھ۔ یہ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے، قرار یہاں نہیں ہے۔ ہم یہاں تلاش کر رہے ہیں، ہی نہیں ملے گا کہاں سے۔ ایک چیز ٹھیک کر لیتے، گھر صاف کر لیتے، کہتے ہیں شکر ہے گھر صاف ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچن رات کو سمیٹ صاف کر کے رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے صبح؟ یہ دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ چین صرف آخرت میں ہے، اس لیے آخرت کی تلاش جاری رکھیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پھر بھی اسی کی طرف زیادہ بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے لوٹتی ہے۔ جو آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، اور اللہ اس کے دل کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا چاہتا ہے، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دیتا ہے، اور صرف اسے اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ پریشان ہونے سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی، پریشان ہونے سے آپ کے بچے اچھے نہیں ہو جائیں گے، پریشان ہونے سے آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی، پریشان ہونے سے آپ کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں۔ پریشان ہونا چھوڑیے، اللہ سے مدد مانگیے، ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کی مدد آئے گی، محنت کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ رسی پکڑیے اللہ کی کتاب کو پکڑیے، اور اس سے پکڑ کر مشکل سے باہر آئیے۔